السلام علیکم جی. ہمارے ایک سینئر کولیگ تھے ایس اے بخاری صاحب. بہت سینئر سپورٹس رپورٹر تھے کسی زمانے کے اندر. ہاکی کے میرا خیال ہے پاکستان کے نیشنل پلیئر بھی رہے تھے یا وہ رہے تھے. ہمیں تو جب ملے تو بخاری صاحب 70 سال سے اوپر کے ہو چکے تھے, ابھی تک رپورٹنگ کر رہے تھے. عمران خان کو سیغہ واحد میں مخاطب کرتے تھے اور کبھی میں نے عمران خان سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ باقاعدہ اس کو بہت سارے مسائل کے اوپر ڈانٹ رہے ہوتے تھے, حالانکہ عمران خان کو ریٹائر ہوئے 10 سال ہو گئے تھے. تو خیر, ایسے بخاری صاحب نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ یار جلندری پٹھان گئے, ان کی قمیض کے اندر جیب نہیں ہوتی, یعنی ان کو وہ جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے, یہ دوسروں کے پلے سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے یہ بات جب کہی تو پھر بعد میں پھر لاہور کے اندر کس طرح جنرل برکی کی قیادت کے اندر انہوں نے قبضے کیے اور تباہی پھیر دی پورے لاہور کا, انہوں نے فیس چینج کر دیا. وہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ بات نہیں کرتے. یہ بات مجھے کیوں آئی, وہ آج کل یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود اور ان کے متاثرین جو ہیں اور ان کے حلقہ ارادت میں آنے والے تبصرہ نگار, ٹی وی اینکر اور یوٹیوبر اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے سوشل میڈیا کے اوپر 25 ہزار 20 ہزار لے کے لوگوں کو ماں بہن کی ننگی گالیاں نکالنے والے کرائے کے ٹٹو, یہ سارے ایک پوائنٹ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. وہ دیر بالا کے جلسے کی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ان کا پس منظر تو سمجھ لیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیے, عمران خان صاحب جو ہیں 2008 کا تو بائیکاٹ کر گئے تھے, تو 2010-11 کے اندر ان کو لانچ کیا گیا, ان کا جلسہ کروایا گیا. پیسے کس نے دیے؟ کنہیں دیتے؟ علیم خان نے دیے. اور بندے بھیجے شجاع پاشا نے, آئی ایس آئی نے بندے بھیجے اس وقت, اور جلسہ بھر گیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ آئی ایس آئی نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی فائنانسر کھڑا کر کے رکھا. سر دیکھیے, میرا نام آپ نیگیٹو ڈال کے ڈبل نیگیٹو لسٹ میں بھی ڈال دیں, لیکن یہ کیا ہے نا آپ نے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو ہم کھرچ کے اس تاریخ کو کدھر لے جائیں سر؟ تو یہ تو کیا ہے آپ نے. تو ٹھیک ہے, ساڑھے تے تسی داخلے تے پابندی لائی رکھو اور ساڑھے تے نوکریاں دروازے بند کری رکھو, لیکن اے گل کہن تو باز نہیں آنا تاکہ تسی آئندہ باز رہو افو جی حماقت کرن. تو وہ جناب انہوں نے بندے شندے ان کو دیے عمران خان صاحب کو. پھر جناب ظہیر صاحب آگے, ظہیر الاسلام آجڑی. تو ظہیر آجڑی صاحب نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا, پیسے بھی دیتے تھے, بندے بھی بھجواتے تھے, اور جہاں پہ مار کوٹ کرنی ہوتی تھی, لوٹ مار کرنی ہوتی تھی, وہاں پہ بھی تربیت یافتہ لوگ جاتے تھے, پولیس کی دوڑیں لگ جاتی تھی. یہ اب دیکھیے, ملک ریاض کہتا ہے میں نے پیسے دیے, ایک ڈی کہتا ہے میں نے پیسے دیے, دھرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہر بندہ چکو. پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن والے کہتے ہیں ہم پیسے بھجواتے رہے ہیں. پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن والے کہتے ہیں کہ ان کو بھی خفیہ نمبر والے فون سے صاحب کا فون آتا تھا کہ اتنے پیسے بھجوا دیں, تو وہ بھجوا دیتے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا دھرنے پہ پیسہ نہیں لگا جتنا صاحب لوگوں نے وصول کر لیا. یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر رہے, لیکن پیسے وہاں سے آتے رہے. پھر 2018 کے اندر آ گئی اپنی حکومت, 2013 کے اندر ہماری حکومت آ گئی کے پی کے اندر. کے پی کے ایک ہیلی کاپٹر سے 2 ہیلی کاپٹر ہوئے, اور 2 ہیلی کاپٹر کے اوپر قانون سازی ہو گئی کہ جو انہوں جتھے مرضی ماضی میں لے گیا یا آئندہ لے کے جائے گا اس کو اجازت ہے. وہ مطلب قانون سازی کر دی نا انہوں نے. تو اس کے بعد کے پی کے ریسورسز انہوں نے اس برے طریقے سے استعمال کیے کہ جس کی دنیا کے اندر کہیں مثال نہیں ملتی. جلسہ کراچی میں ہوگا, اس کے ارینجمنٹ کرنے والی گاڑیاں شرم بھی نہیں آتی تھی یار ان کو, وہ سرکاری نمبر والی گاڑیوں کے اوپر ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. تو کے پی حکومت کی سرکاری نمبر والی سبز نمبر پلیٹوں والی گاڑیاں جو تھیں وہ کراچی کے اندر جلسہ کروانے گئی ہوتی تھیں, حیدرآباد میں جلسہ کروانے گئی ہوتی تھیں.
تو کے پی کے ریسورسز استعمال ہوئے، پھر وفاق میں ہماری حکومت آ گئی، تو پھر تو اب پورے قومی خزانے کے اوپر آ کے ہم بیٹھ گئے، پھر ہم نے قومی خزانے سے جو ہے وہ آئی تئی پھیرنی شروع کر دی۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جلسہ کرنا موصوف نے ایک کاروبار بنا لیا تھا، کیونکہ جلسے کرنے کا حکم کہ فلاں جگہ پہ میں کھڈیاں خاص میں جلسہ کروں گا، ٹھیک ہے، اب یہ حکم جو تھا یہ وہاں پہ بلا کے کھڈیاں کے ارد گرد، یہ جگہ ہے قصور کے پاس، قصور کنگن پور کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو کھڈیاں میں ایک جلسہ کروں گا، وہاں پہ عمران خان صاحب نے یہ حکم وہاں پہ کھڈیاں کی کانسٹیچوئنسی اور اس کے ارد گردی جو 4 یا 5 کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کو بھجوا دینا ہے۔ وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ ہے جو ہارا ہوا ہے یا جیتا ہوا ہے، مستقبل کی ٹکٹ کا امیدوار ہے، اس کو بھی بتا دیا جاتا کہ 10 لاکھ روپیہ تو آپ دیں گے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کو، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی کوریج کو ممکن بنائے گی، اور دوسرا جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب دیں گے آپ، جس کے ذریعے ٹی ویوں کی ڈی ایس این جیاں ارینج کی جائیں گی تاکہ خان یہاں سے لائیو دکھایا جا سکے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ خرچہ زیرو تھا ان تمام چیزوں کے اوپر۔ سوشل میڈیا ٹیم پہلے ایگزسٹ کرتی تھی، انہوں نے جا کے رہائش وائش رکھنی ہوتی تھی تو وہ نارملی رہائش جو تھی وہ لوکل ہوسٹ دے ہی دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے، وہ اس کانسٹیچوئنسی والے سے پیسے بل بنا کے اسے بھیج دیتے تھے کہ ایب جلسے دا بل ہے۔ ارد گرد کم از کم 7 کانسٹیچوئنسیز کے لوگ جو ہوتے تھے سب کو یہ بل جاتا تھا، اور سب سے یہ بل جو تھا یہ وصول کیا جاتا تھا، اور بل وصول کر 7 یا 8 اماؤنٹس وصول کر کے 7 یا 8 رقوم وصول کر کے ایک رقم خرچ کر دی جاتی تھی میلے کے اوپر، اگر اف ایٹ آل خرچ ہونی تھی۔ اچھا، وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ احمق تھے، وہ پین گچی، جان دا خطرہ۔ ایک میسج جا رہا ہوتا تھا عمران خان کی طرف سے، دوسرا جو ہوتا تھا وہ سیکٹر کمانڈر کی طرف سے جا رہا ہوتا تھا، جلسہ کرانا ہی کہاں تھا، حکومت بھی، اور ان کی تو سدائی حکومت رہتی ہے، تو وہ جب اس کو جاتا تھا اس کے تو دور پورے پہنچ جاتے تھے کہ یار مجھے تو خان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھنا چاہیے اسٹیج پہ، ورنہ تو یہ میرا رگڑا نکال دیں گے۔ سمجھ لگی نا، کرسیوں پہ بہنے کے اوپر بھی بولیاں لگتی تھی، کیوں لگتی تھی، لوگ کیوں پیسے دیتے تھے، وہ پیچھے باہو بلا پیا ہوتا سی انہاں سارے آندے۔ اچھا جناب، یہ اس نے کاروبار بنائے رکھا۔ پھر جناب 3 سال 7 ماہ 21 دن کے بعد ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یہ اتنا ہی عرصہ ہے جتنا عرصہ یزید کی حکومت اس کائنات کے اندر یا اس زمین کے اوپر قائم رہی ہے، اتنا ہی عرصہ، 3 سال 7 ماہ اور 21 دن۔ تو وہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ جب حکومت کا خاتمہ ہوا تو وہ استعفے دے کے باہر نکلا۔ اس وقت بھی 3 حکومتیں تھیں۔ اس کے بعد تمام جو انہوں نے مہمات چلائیں، اس کے اندر گلگت بلتستان پولیس کے کمانڈو آتے تھے، سول کپڑوں میں آتے تھے، آ کے تباہی پھیرتے تھے۔ اسلام آباد کو جو آگ لگائی تھی عمر تا بندیال اور اعجاز الاحسن نے مل کے، اور کہا تھا کہ اور یہ میرا خیال یہ بھی محسوسات تھے، یہ جو ہیں جن کے اوپر آج کل چھڑا گرنے والا ہے، مظاہر علی اکبر نقوی بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے جناب اٹارنی جنرل کی آئی تئی پھیر کے رکھ دی تھی، ٹھیک ہے، یاد ہے نا، دے ان کو اجازت، اور پھر وہ اندر آئے تھے اور پھر انہوں نے آگ لگائی تھی، پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی تھی، وہ بس سٹینڈ جلا دیے تھے، ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ چلا ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ رافعہ کے دماد جو ہے وہ اگلی تاریخ سماعت کے اوپر بیٹھا ہوا اس کے جواز تراش رہا تھا، یار شرم نہیں آتی اس شخص کو۔ چنگی ہوئی ہے پھر ویسے، آہو وہی ہوئی ہے جڑی مسز شیرو نال ہوئی۔ خیر، اچھا، اب جناب اس کے بعد انہوں نے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ تو انٹرویوز دے چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، وہ تو اتنا کچھ کہہ رہے تھے کہ انہیں چپ کرایا گیا کہ بھائین تسی چپ کر دو، بس تواڈے والوں کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ جناب وہ جو آزاد کشمیر کے جو تھے انہوں نے بھی بتایا، گلگت بلتستان کے لوگوں نے بھی بتایا، اور کے پی کے اندر سے تو ابھی وہ ایک افسر بھی ادھر ادھر نہیں نہ ہوا جو عمران احمد خان نیازی سے پچھلے گزشتہ کم از کم 8.25 سال سے
8 سال سے وہ مستفید ہوتا جا رہا تھا. وہ ادھر ادھر ہوئے گا تو کچھ پتہ چلے گا نا کہ وہاں پہ کی تباہی پھیر کے گئے نے. یہ اور ان کے کزن برکی صاحب جو ہیں ریفارمز کے نام کے اوپر کے پی میں کیا تباہی پھیر کے گئے ہیں, یہ تب واضح ہوگا. اچھا, اس کے بعد جناب سب سے پہلے جاتی ہے, اور اوور اینڈ آل پنجاب کی حکومت اس کے پاس تھی یار. 50% آف دا 48% اب تو رہ گیا, 48% وفاق کے ذرائع جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی صاحب. 26% ہو گئے جی کے پی کے, ٹھیک ہے. تو 26 اور 48 تقریباً 75% ذرائع بن جاتے ہیں وفاق کے, اور وہ سارے کے سارے عمران احمد خان نیازی کے ڈسپوزل کے اوپر تھے. وہ پنجاب کے جہاز میں سے اتر کے کے پی کے جہاز میں بیٹھتے, کے پی کے جہاز میں سے اتر کے گلگت بلتستان کی گاڑیوں میں بیٹھتے, گلگت بلتستان کی گاڑیوں میں سے اتر کے اور آزاد کشمیر کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جاتے. اس نے یار ریاست کے وسائل کا کتوں کی طرح استعمال کیا. اوئے سوری, کتے نکل گئے منہ سے, کتوں کی طرح استعمال کیا یار. اور اتنا, اور ویسٹیج آف مسائل, اور جناب یوتھیے جو ہیں اس کو مہاتما ثابت کرنے میں لگے ہوئے. ٹھہرو آ رہے ہیں, ہمیں ادھر آ رہے ہیں. اب جناب پھر پہلے جناب ان کی حکومت جو ہے ان کو فارغ کیا گیا گلگت بلتستان سے. وہ جڑا سی اتھوں دا چیف منسٹر وہی قابو نہیں آ رہا سی, تو اس کو میچے والی جگہ پہ لایا گیا. اس کو یوتھیا بنا ہوا تھا, اوقات یاد دلائی گئی. پھر آزاد کشمیر کی حکومت ختم ہوئی, اور آخر میں سب سے آخر میں کے پی کے کی حکومت جو تھی وہاں سے بھی عمران خان صاحب کا ہو گیا. تو عمران خان صاحب نے پھر کیا کیا؟ عمران احمد خان نیازی صاحب نے خود کو محدود کر لیا ولاگز کے اوپر. اب انہوں نے ولاگ کرنے شروع کر دیا. اب دیکھیے گلگت بلتستان کی یہ جب جیسے جیسے حکومتیں ٹوٹتی گئی ہیں اس کے جلسوں کی تعداد کم ہوتی گئی, ٹھیک ہے نا. اور جب کے پی کی حکومت گئی ہے اس کے بعد اگلوں نے اندر داخل ہو کے چھتر مارے نے, التھے مارے نے, ایک ادھروں چل گئے اندر, ٹھیک ہے نا. اور گڈی وچ بٹھا کے اسلام آباد لے جا کے ٹھک دیتا. جیسے ہی کے پی سے حکومت ختم ہوئی, کرائے کے لٹیرے, کرائے کے ڈاکو, کرائے کے میرا مطلب ہے کہ دہشت گرد جو یہ لے کے آ کے اس نے زمان پارک میں بٹھا رکھے ہوئے تھے, جیسے ہی ان کو پیمنٹس ملنے بند ہوئی ہیں اور وہ واپس اپنے گھروں کو روانہ ہوئے ہیں, اگلوں نے گردن گچی سے پکڑا, اتھوں پچھوں پکڑ کے چل, جس طرح چوہے کو نہیں پکڑتے اوپر سے چل, تو اس طرح پکڑ کے اگلوں نے جا کے جیل بند کر دیا. خان کو ہاتھ لگایا تو ہماری ریڈ لائن یہ ہو جائے گا, کخ بھی نہیں ہویا, ٹھیک ہے نا. یہ تھی پوری داستان. آپ میرے بہت سارے ایکسپریشن سے, الفاظ سے ڈفر کر سکتے ہیں, لیکن اب دیکھیے جب اس کی حکومت تھی تمام یونٹس میں یا کچھ کم یونٹس کے اندر, تو اس وقت جب اس کو زمان پارک میں صرف جا کے وہ جو نوٹس تھا اس کی تعمیل کروانی تھی, اگلوں نے پولیس آگے نہیں جانے دی تھی. حالانکہ چن کے یوتھیا افسر جدی پشتی نانکیوں دادیوں یوتھیا چن کے کلیا گیا, انہوں کچھ نہیں کہن گے سرکار نے, اگلے نے انہوں بھی ماریا, ٹھیک ہے. بدماشی کا لیول آپ چیک کریں. جیسے ہی حکومت ختم ہوئی, عمران, آپ نے غور نہیں کیا, عمران احمد خان نیازی کو گچی سے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا, کوئی کچھ کا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. ماسوائے ایک دو بندوں نے جا کے تو اٹک جیل کی دیوار چومی, اس کی ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال دی, بس اینا کیوں ہے, بندے تو کوئی نہیں اکٹھے ہوئے, ٹھیک. اچھا جی, کیوں نہیں اکٹھے ہوئے, اب آتے ہیں اس موضوع کے اوپر. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو جو سہولت دستیاب تھی, وہ دنیا کا نمبر 1 ادارہ ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. وہ مطلب کہ اپنا 1989 کا ٹائمز کا وہ مجھے یاد ہے شمارہ, ٹائمز آپ کو پتہ ہے کن کا ہے, اور شمارہ اس کے اوپر جناب ISI لکھ کے انہوں نے کہا, ہیڈ لائن مجھے آج بھی یاد ہے, ہاؤ ٹو کلپ دا ونگز آف ISI, ٹھیک ہے. 1989 کے اندر ٹائمز والوں کو اتنی فکر تھی کہ ISI بہت بڑی ہو گئی ہے, اب اسے کٹ ٹو سائز کرنا ہے, تو انہوں نے پورا اسپیشل وہ پہلے کچھ 15-16 پیجز اس کے اوپر چھاپے تھے. ہم نے باقاعدہ پیسے خرچ کر کے وہ میں خریدا تھا, بہت عرصے تک وہ میرے ساز و سامان میں پڑا رہا. پھر میرا بیاہ ہو گیا, پھر ساز و سامان ادھر ادھر ہو گیا,
تو خیر وہ ادارہ ہے بھائی، وہ سپورٹ کرے گا تو کیسے جلسے کامیاب نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا. اب آ جائیے، اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو اب وہ جو لوگوں کو حکم ہوتا تھا کہ آج آپ نے عمران احمد خان نیازی کے جلسے میں جا کے رونق بڑھانی ہے، کوئی حکم نہیں ہوتا. نہ وہ ریسورسز دستیاب ہیں کہ فلاں حکومت جو ہے وہ اپنے اتنے ملازمین بھیجے گی، فلاں حکومت کے لوگ جو ہیں وہ گلگت سے چل پڑے ہیں اور وہ اسلام آباد میں گلگت بلتستان ہاؤس میں قیام کریں گے اور وہاں سے صبح اتنے بجے اٹھ کے فلانے سرگودے کے جلسے میں پہنچ جائیں گے، گجرانوالے کے جلسے میں پہنچ جائیں گے، کراچی کے جلسے میں پہنچ جائیں گے. وہ سہولت بھی گئی اور اس کا سارا خرچہ گلگت بلتستان حکومت برداشت کرے گی. آزاد کشمیر کے جناب اسپیشل برانچ کے اتنے بندے جو ہوں گے، کل عمران خان کی پیشی ہے، وہاں پہ ڈیوٹی ہوگی اس کی، وہ بھی سہولت گئی. تو بھائی جان وہ کرتے سے دے بھی کوئی نہیں ہوں. خیرات جو آئی ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، وہ کیوں خرچ کرے بھائی؟ آپ کہتے ہیں کہ شوکت خانم کی خیرات خرچ کرے، نہیں کرے گا. اس نے جو کاروبار کھولا ہوا تھا کہ ایک جلسے کے لیے 7 پیمنٹیں پکڑنی ہیں، 8 ایک لگا دینی ہے، باقی 7 جیب کے اندر، کاروبار بنایا ہوا تھا اس نے بھائی. ٹھیک ہے، کیونکہ پچھوں نمبر 1 کے پچھوں فون بھی گیا ہوں سے، تو اب وہ فون نہیں جاتا، تو اب وہ فون نہیں جا رہا تو چیخیں نکل رہی ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کو جناب لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. لیول پلینگ فیلڈ اے مانگدا جے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگدا، اے مانگدا ہے کہ جہاں پہ وہ جلسے کا اعلان کرے پی ٹی آئی، وہاں پہ فوری طور پہ جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر، ڈسٹرکٹ افسر جو بھی ہو ادارے کا، وہ فون پہ بیٹھ جائے اور تمام لوگوں کو احکامات جاری کرنا شروع کر دے. فلانے ہیڈ ماسٹر صاحب اینے بچے پہنچنے چاہیے نے اتنے ہیں، فلانی گرلس سکول دی ہیڈ مسٹر صاحب اینے بچے لے کے آنے تسی جلسے دے وچ، اور وہ جلسے ارینج کر کے پی ٹی آئی کو دے. اور پی ٹی آئی کو جب وہ نہیں مل رہا تو اب ان کا خیال ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، ان کے فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں اور ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. کنہ کہ دیوار نہ لایا جا رہا ہے، میں جناب دی خدمت پیش کر دیتا ہے. آگے جناب کی ہے بس صرف عمران احمد خان نیازی صاحب اب جب اس طرح کے یا ان کی پارٹی کے ارکان اس طرح کی جگہوں کے اوپر فون کرتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے، وہ تینوں سمجھ نہیں آئی، آپ کے لیے مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہوں ایس پاسے منہ نہ کریں ورنہ تیرا کاندھ والے پاسے منہ کروا دیں گے. یہ آگے سے جب اس کو کہا جاتا ہے تو پھر اسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہو گیا. جس بچے کو آپ نے 8 سال کی عمر تک گود میں اٹھا کے رکھا ہو، 9ویں سال اس کو گود سے اتارے، تو ایک تو اس کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو پاتے، اس کے ٹانگوں کے مسل پوری طرح نہیں بن پاتے. دوسرا وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، مجھے گود سے اتار دیا گیا ہے. یہی صورتحال اس وقت عمران احمد خان نیازی اور اس کے پالتو، اس کے ارد گرد جتنے بھی دم اٹھائے ہوئے گھوم رہے ہیں، یا پھر آپ غلط سائڈ پہ لے جاتے ہیں، میں مراد وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی یہی ٹریجڈی ہے اور ان کو یہی کچھ نظر آتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.